بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس رات کی عبادت یعنی نوافل کا ذکر کریں گے۔ رمضان کا مہینہ بے شمار رحمتوں، برکتوں، سعادتوں، مغفرتوں اور روحانی مسرتوں کو اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہے۔ یہ خالق کائنات کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک عظیم و شان تحفہ اور بہت بڑا انعام ہے، جس کا ہر لمحہ اور ہر گھڑی نہایت قیمتی اور بابرکت ہے۔ لیکن اسی مہینے کے آخری عشرہ کو اس ماہ مبارک میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقل اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اسی رمضان کریم کے آخری عشرہ کی مبارک راتوں میں ایک بابرکت اور قدر و منزلت والی رات ایسی ہے جس میں عبادت کرنا ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ اس ماہ مقدس کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں لیلۃ القدر کے نام سے ذکر کیا ہے۔ اس رات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بیان کرنے اور اس کے فضائل کو واضح کرنے کے لیے ایک مکمل سورت نازل فرمائی، جو قرآن کریم کے آخری سپارے میں سورۃ القدر کے نام سے مذکور ہے۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین ہر کام کے انتظام کے لیے زمین پر اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی ہے۔ سورۃ القدر دوسری صفت یہ بیان کی ہے کہ یہ ایک واحد رات باقی ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر ہزار مہینوں کا حساب لگایا جائے تو وہ تقریباً 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ مطلب یہ کہ 83 سال سے بھی زیادہ اس ایک رات میں عبادت کرنے کا اجر ملے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ 1000 ماہ تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہماری عمریں تو اس کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عطا فرمائی، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ رمضان کا تم کو ملا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا گویا وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ ابن ماجہ تیسری صفت اس مبارک رات کی یہ بیان فرمائی کہ فرشتے اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے ہر خیر والے کام کو لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ چوتھی اور آخری صفت بیان کی کہ یہ رات سلامتی والی ہے، اور اس رات میں سلامتی مکمل رات یعنی صبح طلوع فجر تک رہتی ہے۔ لیلۃ القدر کا مطلب ہے قدر والی رات، یعنی مذکورہ صفات کی وجہ سے اس رات کی قدر و منزلت بقیہ کی بنسبت بہت زیادہ ہے، یا اس وجہ سے کہ جو اس رات میں زیادہ عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، تو اس کا مقام و مرتبہ بقیہ سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کی جلالت و منزلت اور عبادت کرنے والے کے مقام و مرتبہ کی بنا پر اس کا نام لیلۃ القدر رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس رات کی بہت قدر و منزلت ہے۔ بہت سی احادیث مبارکہ میں شب قدر کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر کو ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے عبادت کرے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں 21، 23، 25، 27، 29 میں تلاش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو،
صحیح بخاری۔ اس لیے مسلمان ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ شب قدر کے نوافل۔ نمبر 1، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس رات 2 رکعت نفل پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد 7 بار پڑھے، سلام کے بعد 7 دفعہ استغفر اللہ پڑھے تو اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا کہ اس پر اور اس کے والدین پر رحمت خدا برسنا شروع ہو جائے گی۔ تفسیر یعقوب چرخی۔ نمبر 2، 4 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد انا انزلناہ 1 بار اور قل هو اللہ احد 27 بار پڑھیں تو یہ نوافل پڑھنے والا شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور اس کو اللہ کریم جنت میں 1000 محل عنایت فرمائے گا۔ نمبر 3، 2 رکعت نفل پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد انا انزلناہ 1 بار اور قل هو اللہ احد 3 بار پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو شب قدر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اس کو جنت میں مشرق سے مغرب تک 1 شہر عنایت فرمائے گا۔ نمبر 4، 4 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد انا انزلناہ 3 مرتبہ اور قل هو اللہ احد 50 مرتبہ پڑھیں، پھر نماز سے فارغ ہو کر سجدے میں جا کر 1 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ اس کے بعد جو بھی دعا مانگو قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا اور اس نماز کے پڑھنے والے کے سب گناہ بخش دے گا۔ نمبر 5، 27ویں رمضان شب قدر کو بعد نماز عشاء 12 رکعت نفل نماز 3 سلام سے پڑھیں، یعنی 4 کر کے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بعد سلام 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس نفل نماز پڑھنے والے کو انشاءاللہ العزیز انبیاء علیہم السلام کی عبادت کا ثواب دے گا۔ نمبر 6، 27ویں شب قدر کو بعد نماز عشاء 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بعد سلام کے سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ تمام پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ نمبر 7، 27ویں شب قدر کو بعد نماز عشاء 4 رکعت نفل نماز 2 سلام سے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ التکاثر الہاکم التکاثر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جو شخص یہ نوافل ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں سے محفوظ رکھے گا اور اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، یہ سارے نوافل نہ پڑھ سکیں تو جس قدر ممکن ہو ادا کر لیں، لیکن کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ شب قدر کی عظمت اور فضیلت کو سمجھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس رات کو غنیمت سمجھے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ یہ رات اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا خاص موقع ہے جس میں ہر قسم کی خیر و برکت موجود ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس رات کی بہت زیادہ ترغیب و تاکید کی ہے کہ وہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور مکمل رات کو دعا و عبادت اور ذکر و تلاوت میں گزاریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مبارک رات کی تلاش کے لیے اعتکاف فرماتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ پورے رمضان کا اعتکاف اسی رات کی تلاش میں فرمایا۔ پھر جب معلوم ہوا کہ یہ رات آخری عشرہ میں ہے تو اس کے بعد سے مستقل ہر رمضان اس عشرہ کا اعتکاف فرمایا تاکہ اس رات کی نورانیت اور برکات کو مکمل طور پر حاصل کیا جا سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سید الرسل اور محبوب رب العالمین تھی۔ وہ اللہ کے نزدیک مقبول اور بخشے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کی تلاش میں آپ اتنی جدوجہد فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے ہم بہت زیادہ محتاج ہیں، لہٰذا ہمیں اس رات کی تلاش و جستجو کرنا چاہیے اور آخری عشرہ کی راتوں کو ذکر و عبادت میں گزارنا چاہیے۔